گوری کوی کا بیٹا جگو بہت شیطان تھا۔ وہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ شیطانی کرتا اور اپنی بال سے کھیلتا رہتا۔ ایسے ہی وہ بال کو اچھالتا ہے، سیدھی بلبل کے گھونسلے کے اوپر بال گر جاتی ہے اور بلبل کا محنت کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے رے، جگو نے میرا گھونسلہ توڑ دیا، میں نے بہت مشکل سے اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ آنٹی بلبل کا گھونسلہ ٹوٹ گیا، آنٹی بلبل کا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ بلبل جاتی ہے گوری کوی اور کالو کوے کی طرف جگو کی شکایت لے کر، اور گوری کوی اور کالو کوے اپنے ڈھابے پر باتیں کر رہے تھے۔ ہائے کالو، میں مر گئی، آج تو تم نے کچھ زیادہ ہی آلو ڈال دیے ہیں سموسوں میں۔ گوری گوری، کوئی نہیں، خیر ہے۔ ارے میری بات سنو گوری کوی، تمہارے بیٹے جگو نے میرا گھونسلہ توڑ دیا، اس کو کبھی اچھی سیکھ دی ہے۔ ہائے میں مر گئی، موٹے ناک والی موٹی بلبل آئی میرے پاس، بڑی میرے بیٹے کی شکایت لینے، بھاگ یہاں سے۔ گوری گوری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے الٹا مجھ سے لڑائی کیے جا رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ بلبل بہن क्षमा کر دیں۔ ہائے میں مر گئی، موٹی چونچ والی موٹی بلبل، تمہیں میں اس آگ میں جلا کر مار ڈالوں گی، چل بھاگ یہاں سے، تو کہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بنا لے، میرا بیٹا جگو تو وہی کھیلے گا جو کر سکتی ہے کر، چل بھاگ یہاں سے۔ بلبل روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی، کتنی چلاک ہے یہ موٹی بلبل، آئی بڑی میرے بیٹے جگو کی شکایت لے کر میرے پاس۔ ایسے ہی جگو پیڑ پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ آنٹی بلبل کا گھونسلہ ٹوٹ گیا، آنٹی بلبل کا گھونسلہ ٹوٹ گیا، آنٹی بلبل رو رہی ہے۔ آنٹی بلبل کا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی جگو اگلے روز بوڑھی فاختہ کے گھونسلے پر بول مارتا ہے، بوڑھی فاختہ کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگلے روز طوطا اور ہریالی اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوتے۔ ارے پتی جی، آپ امرود کھا لیں۔ نہیں، آپ امرود کھا لو۔ ارے نہیں پتی جی، آپ امرود کھا لیں، آپ کا زیادہ من کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہریالی اور مٹھو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جگو مارتا ہے بول اور ان کا گھونسلہ نیچے گر جاتا ہے اور تنکے تنکے میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ہریالی اور طوطے کو بہت گمبھیر چوٹ آتی ہے۔ ارے ہریالی اٹھو۔ ارے مٹھو جی، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں ہریالی، مجھے نہیں لگی۔ ایسے ہی مٹھو، ارے جگو شیطان، میں تجھے آج چھوڑوں گا نہیں، تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ ایسے ہی مٹھو طوطا 3-4 چماٹے جگو کے لگاتا ہے۔ میں اپنی ماما کو بتاؤں گا، انکل طوطے، مجھے آپ نے بہت مارا، میں اپنی ماما کو بتاؤں گا، میری ماما آپ کو چھوڑے گی نہیں، انکل طوطے مجھے آپ جانے دو۔ ایسے ہی جگو روتا ہے اور بھاگا بھاگا اپنی ماں کی طرف چلا جاتا ہے، اور ادھر ہریالی طوطی، ارے پتی جی، میں اب گھونسلے کی مرمت کر لیتی ہوں، رات ہونے والی ہے، آپ مجھے 2 تنکے پکڑائیں اور میں گھونسلے کی مرمت کرتی ہوں اچھی طرح سے۔ اماں مجھے انکل طوطے نے مارا ہے، اماں مجھے انکل طوطے نے مارا ہے۔ ہائے میں مر گئی، میری جگو کو کس نے مارا؟ اس موٹی چونچ والے کی اتنی ہمت کہ میرے بیٹے کو مارا۔ گوری گوری، اپنے بیٹے سے پوچھ لو پہلے کیا کیا ہے۔ گوری کوی کچھ سنے بنا اپنے بیٹے کو لے کر طوطے کی طرف جاتی ہے۔ طوطے کا منہ دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ گوری بڑا ڈنڈا ایک طوطے کے سر پر مارتی ہے اور طوطا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ ہاں بھائی بتا، موٹی ناک والے طوطے، میرے بیٹے جگو کو کیوں مارا؟ تیری اتنی ہمت؟ ارے گوری، تم اپنے بیٹے کو کبھی نہیں اچھی سیکھ دیتی ہو، تم نے اپنے بیٹے کو بگاڑ رکھا ہے۔ ہریالی بھی آ جاتی ہے، ہریالی شور مچا دیتی ہے، گوری خوب طرح سے طوطے کی پٹائی کرتی ہے۔ ارے گوری، شرم کرو، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ طوطے کو چھوڑ دو، تم اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتی، گوری کو شرم کرو۔ ایسے ہی
फिर गौरी कवि तोते को छोड़ देती है। अरे गौरी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं तो जा रहा हूँ ये जंगल छोड़कर। अरे अरे, चल भाग यहाँ से मोटी नाक वाले तोते, कोई और तुम ना सही कोई और पक्षी ही आ जाएगा। गौरी, तुम पछताओगी एक दिन, मेरी बात याद रखना। तुम अपने बेटे को बहुत सड़ पर चढ़ा रखा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तोता और हरियाली जंगल छोड़कर चले जाते हैं। गौरी कवि, ये तुमने अच्छा नहीं किया दोनों को इस जंगल से निकाल कर। हाँ हाँ हाँ, बड़े आए दोनों। ये ना तो कोई और पक्षी आ जाएगा। चल चिड़िया, तुम भी यहाँ से। रात हो जाती है और कालू अपने घोंसले में लेटा होता है। वो माँ बेटी अपने घोंसले में लेटे होते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने इतनी जोर से बॉल मारा कि अंकल तोते की नाक पे लगा बॉल। मम्मा, मैंने मैंने फाख्ता आंटी का घोंसला भी कल तोड़ दिया। मेरे मेरे बेटा जग्गू, बहुत अच्छा किया तुमने इनके घोंसले तोड़ दिए। मैं बहुत खुश हूँ जग्गू। वो बस भी कर, मेरे पेट में दर्द पड़ गया। मम्मा मम्मा, तोते की चोंच मोटी टूट गई। जग्गू, बस भी कर, अपनी माँ को हंसा हंसा के मारेगा। जग्गू चुप कर जा अब। ऐसे ही माँ बेटा बातें करते हैं। अगले रोज गौरी और कालू अपनी दुकान पर आ जाते हैं और गरम गरम समोसे तलने लगते हैं। ऐसे ही जग्गू आज से फिर शैतानी करता है और कबूतर के घोंसले को ऊपर बॉल मारता है। ये तो घोंसला टूटेगा, कबूतर अंकल का घोंसला टूटेगा। सीधी बॉल जाकर गौरी कवि और कालू कव्वे की तेल वाली गरम कड़ाही में गिर जाती है और गौरी कवि के पंख, कालू कव्वे की आंखें जल जाती हैं। मैं मर गया। गौरी मेरी आंखें, मेरी आंखें, गौरी मेरी आंखें। हाय कालू मेरे पंख, कालू मेरे पंख जल गए, मैं मर गई। कालू मुझे बचा जल्दी। दोनों तड़पने लगते हैं उस गरम तेल जो उनके ऊपर गिरता है और वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाते हैं। जंगल के सारे पक्षी उनके ढाबे के ऊपर इकट्ठे होते हैं। गौरी, देखा, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई। तुम्हें अपने बेटे के बातों के ऊपर सख्ती करने के बजाय तुम इसको लाड देती थी। आज ये लाड तुम्हें देखना पड़ा है। रानो रानो, हमें माफ कर दो, हमें अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पंख ठीक हो जाए और मेरे कालू की आंखें ठीक हो जाए। कभी कभी अपने बच्चों की गलतियों से हमें खुद सजा मिल जाती है।